نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں شیخ ابراہیم کا شکریہ ادا کروں گا. جزاک اللہ خیر شیخ مختصر سے تعارف کے لیے. انشاءاللہ یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، یہ کتاب جو ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے. اس میں شیخ نے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے قواعد بیان کیے ہیں، اور اس کتاب کا ہم نے مختصر کیا ہے. ہمارے شیخ ہیں محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ، آپ کو یاد ہے وہ یہاں پر بھی تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی عقیدے اور فقہ کے تعلق سے یہاں پر دروس دیے ہیں الحمدللہ. تو جب ہم نے ان کے پاس کتاب التوحید پڑھی تو کتاب التوحید کے ضمن میں انہوں نے ہم سے یہ واجب کروایا تھا کہ شیخ کی جو کتاب ہے اس کو مختصر کیا جائے، اور اس کو میں نے شیخ محمد سے اس کو میں نے چیک کروایا ہے. تو امید ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے جو اپنی کتاب میں اسماء و صفات کے تعلق سے جو انہوں نے قواعد بیان کیے ہیں اس کا ہم اس مختصر سے ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے. واقعی یہ جو کتاب ہے بہت مثالی کتاب ہے، اور شیخ رحمہ اللہ انہوں نے جو اس کا نام دیا ہے القواعد المثلی. القواعد ہوتا ہے جمع قاعدہ، قاعدہ ہوتا ہے اس کے جمع کو قواعد کہتے ہیں، اور مثلی جو ہے وہ مثال سے ہے. مثال کا مبالغہ ہوتا ہے امثل. امثل یعنی کہ سب سے بہترین مثال جو دی جاتی ہے کسی چیز کے تعلق سے اس کو امثل کہتے ہیں عربی میں. اور امثل کا جمع ہے مثلی. جیسے احسن کا جمع ہے حسنی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں ہم کہتے ہیں الاسماء الحسنی. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ سب سے بہترین اور خوبصورت نام ہے. تو احسن کا جمع ہوتا ہے حسنی، اسی لیے امثل کا جمع ہوتا ہے مثلی. اس طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا عنوان انہوں نے دیا ہے. تو مثلی سے مراد وہ قواعد جو سب سے بہترین اور مثالی قواعد ہیں اسماء و صفات کے تعلق سے. اور شیخ نے اپنی کتاب کو 2 حصوں میں انہوں نے اس کو بانٹا ہے، اور ایک حصہ جو ہے ایک مقدمہ ہے جیسا ہر ایک کتاب کا ہوتا ہے، پھر ایک حصہ جو ہے انہوں نے اسماء اللہ تعالی اس کے تعلق سے انہوں نے قواعد بیان کیے ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں کتاب کے انہوں نے صفات کے تعلق سے انہوں نے قواعد بیان کیے ہیں. تو یہ مختصر سا تعارف تھا کتاب شروع کرنے سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اگر آپ واقعی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو لکھنا ضروری ہے. لکھ کر اس کو بار بار دیکھنا چاہیے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ قواعد نہیں ہیں اس میں. شیخ رحمہ اللہ انہوں نے جو ذکر کیے ہیں اس میں کچھ ہی قواعد ہیں اسماء و صفات کے تعلق سے. کل ملا کر میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 قاعدے ہونے چاہیے اس کتاب میں. اگر دیکھا جائے تو جو دوسری جو کتابیں ہوتی ہیں فقہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے 100 سے زیادہ قاعدے ہیں، اور اس میں سے اسی لیے علماء نے آسانی کے لیے ان کو کچھ علماء نے ان کو کہا ہے کہ یہ 5 ضروری قاعدے ہیں فقہ کے تعلق سے. بعض نے کہا ہے یہ 12 قاعدے ہیں. تو اگر آپ ان قاعدوں کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو پھر وہ جو علم کا جو شعبہ ہے وہ سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور لکھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے بار بار علماء
لکھنے کی ترجیح دیتے ہیں. اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ نہیں سیکھیں گے. یہ قاعدہ ہے خود سے ایک. اسی لیے امام الخطیب البغدادی رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تقیید العلم کے تعلق سے. علم کیسے جمع ہوا، یعنی کہ احادیث کو علم کہتے تھے علماء، تو یہ علم کس طریقے سے جمع ہوا اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. مختصر سا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہی نازل ہو رہی تھی. قرآن وہی ہے، نازل ہو رہا تھا قرآن. احادیث جو ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعت اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث بھی وہی ہے، وہ بھی نازل ہوا کرتی تھی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے اجادا کرتے تھے وہ وحی تھا. تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا صحابہ کو کہ وہ نہ لکھیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ملاوٹ نہ ہو جائے. لیکن جب مدینہ ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ واقفیت ہو گئی کہ قرآن کا طریقہ کیا ہے، قرآن کے الفاظ کس طریقے ہوتے ہیں، آیات کی ترتیب کس طریقے سے ہوتے ہیں، تو وہ پہچاننے لگے تھے کہ قرآن ایسا ہے اور حدیث ایسا ہے. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا کہ آپ لکھیں. تو صحابہ نے لکھا اپنے احادیث کو. کئی صحیفے موجود ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، سب اپنے اپنے پاس احادیث لکھ کے رکھا کرتے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ الخطیب البغدادی رحمہ اللہ انہوں نے اسی کتاب میں کہا ہے کہ بعض ایسے روات تھے، روات کہتے ہیں راوی، جو سند میں جو راوی ہوتے ہیں ان کا جمع ہے روات. تو روات یعنی کہ احادیث روایت کرنے والے، انہوں نے کئی اقوال انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم اس کو لکھ لیتے، کیونکہ جب ان کی عمر بڑی ہوئی، بڑھاپا آیا تو بھول گئے. لیکن کئی ایسے روات تھے جو انہوں نے سارے جو بھی انہوں نے سنا، تابعین سے صحابہ سے جو بھی انہوں نے سنا انہوں نے اس کو لکھ لیا. جس نے لکھا اس کا مرتبہ جو ہے محدثین کے نزدیک وہ مرتبہ اس کا اعلیٰ ہوا، مرتبہ اونچا ہوا اس کا، کیونکہ اس کی جو حدیث ہیں، وہ جو روایت کرتا ہے راوی، وہ جو روایت کرتا ہے اپنے ذہن سے، اپنے ذاکرے سے جو روایت کرتا ہے، اور جو اس کے پاس لکھا ہوا ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور جس نے نہیں لکھا، انہوں نے کئی روات کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کتاب میں. کہتے ہیں کہ کاش ہم یہ سارے جو بھی ہم باتیں سنے تھے ہم اس کو لکھ لیتے. تو انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ ان کے پاس وہ علم باقی نہیں رہا. تو اسی لیے ایک شعر ہے عربی میں، کہتے ہیں کہ العلم صید والکتابۃ قیدہ. علم جو ہے صید کہتے ہیں شکار کو، شکار پہ جانا. علم شکار ہے، اور کتابت جو ہے اس کو قید کرنا ہے شکار کو. العلم صید والکتابۃ قیدہ، قید صیدک بالحبال الواثقہ. تو اپنے شکار کو اچھے مضبوط رسیوں سے اس کو باندھ کر رکھ لو. ومن الحماقۃ ان تصید غزالۃ، اور یہ حماقتی میں سے ہے کہ تم جا کر ایک بڑی خوبصورت ہرن کو پکڑ لائے. ثم تترکها بین الخلائق تعلقا، پھر اس کو جو ہے دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کو کھلا چھوڑ دیا. تو ہرن ہے، کہاں پر رکے گی، بھاگ جائے گی. تو شکار کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا. تو اس کے لیے لکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں یہی سکھایا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی کافی لکھا ہے. میرے خیال سے امام الذہبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طالب علم، ان کے زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ، کہ اگر اس نے 500 صفحے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے ہیں تو طالب علم نہیں بن سکتا ہے. وہ زمانے کے 500 صفحے جو ہیں آج کے 4000 صفحوں کے مطابق ہیں. مطلب ایسے جو ہیں صفحے، پہلے کے زمانے میں صفحے جو ہیں بڑے ہوا کرتے تھے. اور کیونکہ
ایسے پیپر نہیں ہوا کرتے تھے پہلے، وہ پیپر بھی اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، اور جو سیاہی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، اور لکڑی کے قلم استعمال کیا کرتے تھے. تو اسی لیے یہ پیپر، قلم اور سیاہی جو ہے یہ بہت قیمتی تھی اس زمانوں میں. تو اسی لیے وہ بہت احتیاط سے اس کو استعمال کیا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں. ہم تابعین، تابعین کی اور دوسرے سلف رحمہم اللہ ان کی بات کر رہے ہیں. تو امام ذہبی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر ایک طالب علم نے 500 صفحے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے ہیں تو وہ طالب نہیں بن سکتا، وہ طالب علم نہیں بن سکتا ہے. یعنی کہ 4000 صفحے تقریباً آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں. تو ابھی آغاز نہیں ہوا ہے درس کا. طریقہ یہ طریقے سے رہے گا کہ سب سے پہلے ہم شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کے تعلق سے ان کی مختصر سیرت حیات ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. وہ کون تھے، وہ شخصیت کون تھی؟ ہم نام تو سنتے ہیں لیکن ان کے بارے میں اب ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ عالم کون تھے رحمہ اللہ. اور پھر انشاءاللہ کتاب مختصر جو ہے، کتاب کا مختصر، وہ ہم باذن اللہ تعالی شروع کریں گے. تو اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم سنیں، جو بھی ہم سیکھیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آسانی فرمائے. میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ریکارڈنگ کو دیکھیں پھر سے اور اپنے نوٹس بنائیں، اپنے پاس کتابیں رکھیں اپنے، کیونکہ بیٹھ کے سنتے ہیں، ایک کان سے داخل ہوتا ہے دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، بات ذہن میں رکتی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان اور یہ کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس مبارک وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ایک کتاب پڑھنے کا موقع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مختصر القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، جس کے مؤلف ہیں شیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ. کتاب شروع کرنے سے پہلے مختصر طور پہ شیخ رحمہ اللہ ان کی سیرت کے تعلق سے ہم کچھ لمحے دیکھیں گے. تو شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان کا پورا نام ہے شیخ محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن آل عثیمین التمیمی. بنو تمیم سے ہیں. بنو تمیم عرب کا مشہور قبیلہ ہے، اور ان کی پیدائش 27 رمضان کی رات کو 1347 ہجری میں ہوئی. عنیزہ ایک شہر ہے جو قسیم کے علاقے میں ہوتا ہے آج. تو عنیزہ میں شیخ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی. جب وہ چھوٹی عمر کے تھے تو انہوں نے قرآن سے شروع کیا اپنی تعلیم کا سلسلہ. ان کے نانا الشیخ عبد الرحمن بن سلیمان الدامغ، ان کے پاس انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور پھر الشیخ علی بن عبداللہ الشحیتان، ان کے پاس انہوں نے قرآن کو حفظ کیا. اور جب شیخ کی عمر 14 سال کی تھی تو انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. تو قرآن حفظ کرنے کے بعد ان کے والد
کی خواہش پر انہوں نے شریعت کا علم حاصل کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے شیخ محمد بن عبدالعزیز المطوع، جو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ ان کے تلامید میں سے تھے. تو عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ انہوں نے اپنے 2 تلامید کو انہوں نے منتخب کر دیا تھا دوسروں کو پڑھانے کے لیے. تو جو بھی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ ان کے پاس آتے پڑھنے کے لیے، تو پہلے کہتے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان 2 جو ان کے جو تلامید تھے ان کے پاس، تاکہ جو اساسی اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ ان کے پاس پہلے سیکھ لیں. پھر جو بھی یہ مثال کے طور پہ اصول ہیں، قواعد ہیں، عقیدے کے جو بنیادی مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہیں، یہ سب ان کے پاس پڑھ لیتے تھے. پھر وہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے پاس وہ پڑھنے آتے تھے. تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے شیخ محمد بن عبدالعزیز المطوع ان کے پاس انہوں نے اپنا علمی سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد وہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ ان کے پاس آ کر وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ ان کے جو بھی مشائخ ہیں جن کے پاس انہوں نے پڑھا، ان سے استفادہ کیا. تو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی وہ ان کے سب سے بڑے شیخ مانے جاتے ہیں. تو تقریباً سارا علم جو ہے، عقیدہ، فقہ، حدیث، اصول، قواعد، تفسیر، یہ سب جو بھی علم کے جو شعبے ہیں، سارے شعبوں کو انہوں نے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے پاس انہوں نے اس کو حاصل کیا. اسی طریقے سے انہوں نے شیخ عبد الرحمن بن علی بن عودان، اس زمانے میں وہ قاضی ہوا کرتے تھے عنیزہ کے، تو قاضی ہونے کے ناطے وہ فقہی مسائل جو ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے ان کے پاس فرائض کا علم حاصل کیا. فرائض کہتے ہیں، فرض سے ہے، فرض عربی میں کہتے ہیں، لیکن فرض اور فرائض کا مطلب یہ جو واجبات ہیں وہ مراد نہیں ہے اس سے، لیکن جو میراث کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو علم الفرائض کہتے ہیں عربی میں یا فقہ کی زبان میں. تو انہوں نے ان کے پاس وہ علم انہوں نے حاصل کیا. پھر اس کے بعد شیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ ان کے پاس انہوں نے نحو، عربی اور بلاغہ یہ علم انہوں نے ان سے لیا. اس کے بعد شیخ بن عثیمین کو 2 سال تک ان کو المعہد العلمی بالریاض، ریاض میں ان کو بھیجا گیا. انہوں نے اپنے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی سے انہوں نے اجازت لی، ریاض گئے اور 2 سال یہاں پر انہوں نے اس معہد یعنی کہ انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے پڑھا وہاں پر. اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ، جو مشہور ہے اپنی تفسیر کے لیے. اضواء البیان ایک تفسیر ہے جس کو شیخ محمد الامین الشنقیطی نے لکھی ہے. وہ آج کے زمانے کی سب سے بہترین تفاسیر میں سے تفسیر مانی جاتی ہے. تو شیخ بن عثیمین کی ملاقات شیخ محمد الامین الشنقیطی سے ہوئی اس معہد میں. پھر وہاں پر شیخ عبدالعزیز بن ناصر بن رشید رحمہ اللہ ان کے پاس انہوں نے فقہ پڑھا. اور شیخ عبد الرحمن الافریقی ان کے پاس انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. 2 سال ریاض میں رہ کر شیخ بن عثیمین نے یہ سب علم وہاں پر حاصل کیا. پھر اس کے بعد شیخ بن باز سے ان سے ملاقات ہوئی. شیخ بن باز سے ملاقات کر کے شیخ بن عثیمین نے صحیح البخاری شیخ بن باز کو سنائی. پھر اس کے بعد وہ واپس عنیزہ لوٹے. تو جب عنیزہ واپس آئے تو ان کو مدرس بنایا گیا. اس سے پہلے وہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے پاس وہ اپنی پوری جو علم جو حاصل کر رہے تھے انہوں نے اس کو وہاں پر مکمل کیا. اور پھر وہاں سے ان کو مدرس بنایا گیا المعہد العلمی عنیزہ میں 1374 ہجری میں
یعنی کہ 1374 ہجری میں ان کو وہاں پر مدرس بنایا گیا المعہد العلمی عنیزہ میں. اور جب عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ ان کی وفات ہوئی 1377 میں، یعنی کہ 1307 پر 6 ہجری، تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے الجامع الکبیر جو عنیزہ میں ہے، جہاں پر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اپنے دروس دیا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے پڑھانا شروع کیا. اور اس کے بعد وہ وہاں تک پڑھاتے رہے. پھر ان کو مختلف اداروں میں شیخ ابن عثیمین کو ان کو مقام دیے گئے. تو کلیت الشریعہ ہے، کلیت الشریعہ و اصول الدین قسیم میں، تو وہاں پر شیخ ابن عثیمین نے واپس آ کر جب انہوں نے شروع کیا تو پھر اپنی وفات تک وہ وہاں پڑھاتے رہے. اور پھر اسی طریقے سے جب حج کا موسم آتا، رمضان آتا، تو شیخ رحمہ اللہ الحرمین میں بھی وہ دروس دیا کرتے تھے. اور اسکولز کے اور کالجز کی جب رضائیں ہوا کرتی تھیں تو اس موقع پر بھی وہ جا کر حرمین میں وہ دروس دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک شیخ رحمہ اللہ ان کی وفات نہیں ہو گئی. ان کی وفات ہوئی 1405 ہجری میں. نہیں، 1421 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 15 شوال 1421 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو اس کے دوران شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ وہ 1407 سے لے کر اپنی وفات تک، اس کو کہتے ہیں ہیئت کبار العلماء، ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو کبار علماء کی کمیٹی کہی جاتی ہے سعودی عرب میں. تو وہ وہاں پر 1407 سے لے کر اپنی وفات 1421 ہجری تک وہ اس کے ممبر رہے. اور جامعۃ الامام محمد بن سعود، یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ریاض میں، شریعت کی یونیورسٹی ہے، لیکن اب وہاں پر دوسرے علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. اس کے مجلس میں شیخ بن عثیمین 1399 ہجری سے لے کر 1401 ہجری تک، یعنی 2-3 سال وہ اس مجلس میں بھی وہ ممبر رہے ہیں. اسی طریقے سے کلیت الشریعہ اور اصول الدین قسیم میں بھی اس کی مجلس کے بھی وہ ممبر رہے تھے. اور حج کے موسم میں جو حجاج میں جو بھی بانٹے جاتے ہیں لفافے اور کتابچے وغیرہ، جو بھی پرنٹ ہو کے بانٹے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کے بھی وہ ممبر رہے ہیں. اور عنیزہ میں الجمعیہ الخیریہ تحفیظ القرآن، وہاں پر سسٹم ایسا ہے کہ قرآن حفظ کرانے کے جو بھی حلقے ہیں وہ سارے اس کو کہتے ہیں الجمعیہ الخیریہ، یعنی کہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، تو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ایک خاص آرگنائزیشن ہے سعودی عرب میں قرآن حفظ کرانے کے لیے. تو اس کے عنیزہ کا جو برانچ تھا اس کے رئیس بن عثیمین رحمہ اللہ وہ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پر ایک پروگرام چلتا ہے ریڈیو پر، آج بھی وہ پروگرام چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نور علی الدرب. تو اس میں بھی شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اس میں سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے اور فتوے دیا کرتے تھے. تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اس زمانے میں جو بھی علماء گزرے ہیں رحمہم اللہ اجمعین، ان علماء میں سے ایک کبار شخصیت رکھتے ہیں بن عثیمین رحمہ اللہ. ان کے آپ یقین مانیں کئی کتابیں ہیں ان کے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری جو کتابیں ہیں تقریباً میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ 100 یا 120 سے زیادہ کتابیں جمع ہوئے ہیں. جو بھی شیخ نے دروس دیے ہیں کلیہ میں، جامعہ میں، الجامع الکبیر عنیزہ میں، وہاں پر جو بھی
دروس دیے ہیں شیخ رحمہ اللہ، ان سب کو کتابوں کی شکل میں آج بنایا گیا ہے۔ ان کی صحیح بخاری کی بھی شرح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بخاری کی جو شرح ہے وہ صرف وہی تقریباً 28 یا 30 مجلد میں ہے وہ، اور الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ آج کے زمانے میں جو بھی ہیں وہ ہم اس کے ذریعے ریکارڈنگ ہم سن سکتے ہیں، ویڈیوز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ ان کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ سارے دروس جو ہیں تقریباً میں سمجھتا ہوں وہ سب موجود ہیں۔ شیخ بن عثیمین شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ان کے خاص تلامید سے ہیں۔ دو واقعے میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی جو ہیں وہ بہت مربی تھے، یعنی کہ وہ بہت بہترین طریقے سے، بہت سخت طریقے سے وہ اپنے تلامید کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی علماء کو کہتے ہیں علماء الربانیون، وہ تربیت کرتے ہیں، چھوٹے سے بڑے تک ان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اصول الفقہ کی کتاب ہے، اصول الفقہ جو ہے وہ فقہ عموماً فقہ کے لیے، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی اصول الفقہ بہت ضروری ہے، اور وہ جو یہ سبجیکٹ ہے وہ تھوڑا ہیوی ہے سبجیکٹ، اس کو آسانی سے سمجھنا مشکل ہے اس کو، اور اس کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں اس میں کئی قسم کی کتابیں ہیں۔ شیخ بن عثیمین کی خود ایک کتاب ہے الاصول من علم الاصول، تو انہوں نے اس کو مختصر کر کے اس کتاب کو انہوں نے 12ویں کے اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ وہ کتاب پڑھا رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مختصر تحریر ہے ابن النجار الحنبلی کی، شاید وہ کتاب ہے، تھوڑی مشکل کتاب ہے، اس کے جو جملے ہیں وہ بھی تھوڑی عربی میں ہے۔ اصول الفقہ کی بنیاد عربی پر ہے، تو اگر آپ کو اصول الفقہ پڑھنا ہے تو آپ کو عربی جاننا ضروری ہے، اب عربی کے بغیر آپ اصول الفقہ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو۔ ایک تو عربی ہے، پھر اصول ہے، پھر مختصر تحریر جو کتاب ہے وہ اور مشکل کتاب ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہا کہ چلو ہم سب اس میں صحرا میں جائیں گے، وہاں پر بیٹھیں گے، وہاں پر قیام کریں گے اور وہاں پر کتاب پڑھیں گے، کیونکہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ وہ اپنے تلامید کو آسان طریقے سے ایک اچھے ماحول میں تھوڑا ان کو آسان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم صحرا میں جا کے بیٹھیں گے قیام کر کے۔ تو چلے گئے سب، کہتے ہیں کہ تقریباً 250-300 طلباء تھے ان کے ساتھ، تو گئے بیٹھے، تو شیخ سعدی رحمہ اللہ انہوں نے کتاب پڑھانا شروع کیا، تو دیکھا گیا کہ ایک کر کے سب نکلتے گئے، اور جب شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کتاب ختم کیا تو صرف ایک ہی بچے تھے، شیخ بن عثیمین، تو صرف انہوں نے ہی ایک شخص تھے جو الامام السعدی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے وہ کتاب کو ختم کیا۔ تو اس سے ان کا کمٹمنٹ جو ہے اس کا ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ ایسی مشکل کتاب انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اور سبحان اللہ یہی طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ بن عثیمین جب اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل عنوان ہو، اس مشکل عنوان کو وہ آسان کر کے بتا دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جامعہ میں تلمیذ تھے، تو شیخ بن عثیمین آئے، تو شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ مجھے ان کا تعارف کروانے کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی۔ تو شیخ آئے، بیٹھے، اجلاس کا افتتاح ہوا، وہ شروع کیے، تو شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شروع کیا کہ ہمارے ساتھ آج شیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین ہیں، تو ان کی تعریف کرنا شروع کر دیے۔ تو بن عثیمین جو ہے کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آ گئے، کہا اسکت، عربی میں اسکت کا مطلب ہے چپ ہو جاؤ، اور یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسکت، یہ جب غصے میں آتے ہیں تب کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ پہلے تو میں پریشان ہو گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ شیخ کو جو ہے وہ اس طریقے کی تعریف وہ پسند نہیں کرتے ہیں،
تو اس میں شیخ کی ان کا تواضع، ان کی عاجزگی، اس میں ہمیں اس کی جھلک ملتی ہے. تو شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی طرح میں نے بہت اس کو مختصر کر کے بس شیخ کا نام اور ان کے جو بھی ادارے میں وہ منتخب ہوئے تھے، بس اس کا ذکر کر کے میں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کو یہ بالکل یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی تعریف کی جائے. ایک اور واقعہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ حرم میں، آپ جانتے ہیں کعبے کے قریب آنے نہیں دیتے ہیں وہ، خاص کر کے جہاں پر امام اور دوسرے جو شخصیتیں رہتی ہیں وہاں پر نہیں آنے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص بار بار آنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا ثوب جو ہے تھوڑا میلا تھا، اور اس پر یہ بھی نہیں تھا، مطلب بہت جھلیاں تھیں اس پر، ثوب پر. تو بار بار آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پولیس جو ہے اس کو روک رہا تھا، مت آؤ مت آؤ مت آؤ. آخر میں کسی شخص نے اٹھ کے کھڑ کر پولیس کو کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں کون ہے، یہ شیخ بن عثیمین ہے، ان کو چھوڑو ان کو. تب پولیس نے معافی مانگی، معذرت چاہا، پھر انہوں نے اس کو داخل کیا اس جگہ پر. تو شیخ واقعی بہت عاجز مزاج کے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ یوٹیوب میں بھی جا کے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ واقعی کتنے اچھے اور کتنے با اخلاق اور کتنے بہترین طریقے سے وہ اپنے دروس دیتے ہیں رحمہ اللہ. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیخ کو کینسر ہوا تھا، اور ان کا علاج شروع ہوا. سب سے پہلے تو ان کے سارے ٹیسٹ کیے گئے وہاں پر. جو سعودی عرب میں جو سب سے بہترین جو ہسپتال ہیں وہ فوجی اسپتال ہیں، اس کو الحارث الوطنی کہتے ہیں، نیشنل گارڈز. وہاں پر ان کو ٹیسٹ کیا گیا اور ان کو کینسر تھا. ان کو پھر دوسری ہاسپٹل میں لے جایا گیا، پھر امریکہ بھی ان کو لے جایا گیا علاج کے لیے. تو وہاں پر انہوں نے کچھ علاج کروایا. اب آپ جانتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، صحت اور عافیت سے رکھے. کینسر کی جو بیماری ہے وہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس کا علاج دو قسم سے ہوتا ہے. ایک ریڈیشن سے ہوتا ہے، اور دوسرا کیمو تھراپی جس کو کہتے ہیں، کیمیکلز انجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. ریڈیشن کا علاج شیخ نے قبول کر لیا، لیکن جب انہیں یہ کہا گیا کہ کیمو تھراپی اگر کریں گے تو سارے بال جو ہیں گر جائیں گے، سر کے بال، چہرے کے بال سب گر جائیں گے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اور اس کا انہوں نے انکار کر دیا. پھر وہ واپس آئے، اور پھر ان کی وفات جو ہے 1421 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور ان کی صلاۃ الجنازہ جو ہے، ان کی وفات ہوئی چہارشنبے کے دن، اور ان کی صلاۃ الجنازہ ادا کی گئی جمعرات کے دن المسجد الحرام میں عصر کے بعد. اور اس کے بعد جمعہ کے دن جو ہے سارے مملکہ میں، سعودی عرب میں غائبانہ ان کی صلاۃ الجنازہ تقریباً سارے مساجد میں پڑھی گئی. تو یہ ہے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی مختصر سیرت حیات. اور میں نے اس کتاب کا تو ذکر کیا ہے، اور اصول الفقہ کی جو کتاب ہے الاصول من علم الاصول، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے. شیخ سلیمان الرحیلی کے تقریباً اس کتاب کے 44 لیکچر ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے 44 کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 50 گھنٹے کے لیکچرز ہیں، انہوں نے اتنا وقت اس پر لگایا ہے سمجھانے کے لیے. شیخ بن عثیمین مصطلح الحدیث پر ان کی کتاب ہے. جو یہ سب کتابیں جو ہے انہوں نے 12ویں کے اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور اصول تفسیر کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی انہوں نے ایک چھوٹی کتاب لکھی ہے، وہ بھی بہت بہترین کتاب ہے. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کتاب کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسماء الحسنى. تو میں نے بتایا کہ قاعدہ ہوتا ہے، اور قاعدے کا جمع ہوتا ہے قواعد. تو عربی میں قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟
قاعدہ کہتے ہیں کہ جو جس کی بنیاد ہے اسی کو قاعدہ کہتے ہیں. اصل بھی اسی کو کہتے ہیں. اصل ہوتا ہے اور قاعدہ ہوتا ہے. تو تقریباً جو بنیادی اور جو اساسی چیز ہے اس کو اصل یا قاعدہ کہتے ہیں. لیکن اصل اور قاعدے میں یہ فرق ہے کہ اصل جو ہے جو درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کو بھی اصل کہتے ہیں. وہ جو درخت ہے اس کا نیچے والا حصہ ہے. لیکن اصل کے فروع ہوتے ہیں. جس طریقے سے درخت کے یہ ہوتے ہیں برانچز ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اصل ہوتا ہے اور اصل کے فروع ہوتے ہیں. قاعدہ جو ہے عموماً وہ ایک ہی رہتا ہے. اس کے برانچز نہیں ہوتے ہیں, اس کی شاخیں نہیں ہوتے ہیں, تو اسی لیے اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے. یہ میں آپ کو بہت موٹے موٹے الفاظ میں مختصر طور سے میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل اور قاعدے میں فرق کیا ہے. مثال کے طور پہ اصل جو ہے, اصل طہارت کا جو اصل ہے وہ وضو ہے. اب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کا اصل کیا ہے کہ ہمیں وضو بنا کر نماز پڑھنا ہے, تو وضو اس کا اصل ہے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے, پانی کا استعمال نہیں کر پا رہا ہے, یا کوئی مسافر ہے صحرا میں ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. تو تیمم جو ہے وہ اس کی شاخ بن جاتی ہے طہارت کی. تو طہارت کا جو اصل ہے وہ وضو ہے اور اس کی ایک شاخ ہے تیمم. اور اگر ایسی حالت ہے کہ وہ طہارت نہیں کر سک رہا ہے, اس کو قید کر دیا گیا ہے, نہ اس کے پاس مٹی ہے, نہ اس کے پاس پانی ہے, نہ وہ, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بغیر طہارت کے ہی وہ نماز پڑھ لے گا, جیسا ہے ویسا. تو یہ اصل ہے, اصل اصول اور اس کے احکام. لیکن قاعدہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو حدیث ہے, الامام البخاری رحمہ اللہ نے جو پہلی جو حدیث لائی ہے اپنی کتاب میں, انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ قاعدہ بن جاتا ہے. ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جس کی نیت نہیں ہے. وہ نیت واجب کی ہو سکتی ہے, سنت کی ہو سکتی ہے, یا بغیر کوئی مطلب اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی نیت ہوتی ہے. مباح جس کو کہتے ہیں, جس کے لیے نہ اجر ہے نہ گناہ ہے, مباح اس کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی نیت ہوتی ہے کہ یہ مباح ہے. اگر انسان غسل کر رہا ہے, اس پر غسل واجب ہے, سمجھے حالت جنابہ سے ہے, تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے, تو اس کو غسل کرنا ہے تو وہ اس نیت سے وہ غسل کرے گا واجب سمجھ کر, کیونکہ اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر سمجھیں وہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لانے کے لیے وہ غسل کر رہا ہے, تو پھر وہاں پر اس میں اختلاف ہے اہل العلم کا. بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے, بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے, لیکن جمہور کہتے ہیں کہ جمعہ کا جو غسل ہے وہ مستحب ہے, سنت ہے. تو جمعہ کے دن اگر وہ غسل کر رہا ہے تو اس کی نیت رہے گی مستحب کی, یہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو میں اس لیے میں غسل کر رہا ہوں. اگر اس کو بس ایسے ہی اس کو غسل کرنا ہے, مطلب وہ نہا رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے یا گندگی لگی ہوئی ہے اپنے جسم پر, تو اس کو یہ نکالنے کے لیے وہ غسل کر رہا ہے, تو وہاں پر کوئی نیت نہیں ہوتی ہے, نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. تو یہ مباح ہے. کوئی بھی لے لیں آپ, وہی تو یہ نیت ہے. تو مباح جو ہے اس کے لیے نہ اجر ہے نہ اس کے لیے گناہ ہے, تو بس ایسے ہی وہ غسل کر رہا ہے. تو کوئی بھی عمل ہو اس کی ایک نیت ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات, اور اسی سے علماء نے ایک قاعدہ بنایا ہے, کہتے ہیں کہ الامور بمقاصدها, ہر ایک معاملہ جو ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو یہ قاعدہ بن جاتا ہے. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی شاخیں نہیں ہیں, یہ قاعدہ ایک ہی ہے, تو اسی لیے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اس کو ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اس میں اس کی کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے. یہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ قاعدہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں قضیہ کلیہ. یہ ایک ایسا جامع حکم ہوتا ہے کہ اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ کلی ہوتا ہے,
اس کے کوئی شاخیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے تحت دوسرے اس کے تعلق سے جو احکام ہوتے ہیں وہ سب اس میں جڑتے ہیں. تو یہ قاعدے کی تعریف ہوتی ہے. تو القواعد المثلی جو صرف اللہ کے صفات اور اسماء الحسنہ کے تعلق سے ہیں، یہ جو قاعدے ہیں، یہ قاعدے ہمیں اسماء و صفات کو سمجھنے میں، بہترین طریقے سے اس کو سمجھنے میں یہ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. تو مثال کے طور پہ ایک قاعدہ آتا ہے اس میں کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ توقیفی ہے، اس کو کہتے ہیں توقیفیہ. توقیف کیا ہے؟ توقیف، اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے لیے جائیں گے، دوسرے کہیں سے بھی نہیں جائیں. کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی قول ہو، وہاں سے نہیں لیے جائیں گے اللہ کے نام اور اللہ کے صفات. وہ قاعدہ آئے گا اسی کتاب میں، لیکن یہ قاعدہ بن جاتا ہے. تو کوئی بھی اگر کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. صرف وہ نام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے. صرف جو اسماء و صفات قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، صرف انہی سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو یہ قاعدہ بن جاتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ المثلی امثل کا جمع ہے. تو امثل یعنی کہ سب سے بہترین جس کی مثال دی جا سکتی ہے، یہ اس کے قواعد ہیں. صفات اللہ کے صفات، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے صفات، کئی صفات ذکر ہوئے ہیں قرآن اور حدیث میں. تو ان کے تعلق سے بھی اس کتاب میں قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں. اور اللہ کے الاسماء الحسنى، اللہ کے سب سے بہترین اور خوبصورت نام جو ہیں، اس کے تعلق سے اس کتاب میں انہوں نے ہر ایک نام اور ہر ایک صفت کا ذکر نہیں کیا ہے. یعنی کہ اللہ کے جو سب جانتے ہیں کہ 99 نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، لیکن علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے زیادہ ہیں نام. قرآن و حدیث میں بھی اس سے زیادہ نام آئے ہیں. تو یہ 99 نام جو ہیں، یہ ہر ایک نام کا معنی کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، ہم اس کتاب میں وہ نہیں پڑھیں گے ہم. لیکن مثالیں آئیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے اور اس کا معنی اس طریقے سے بنتا ہے، اور اس کا قاعدے سے اس کا کیا تعلق ہے، صرف وہ ہے. اس میں تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کو تفصیل میں دیکھنا ہے تو دوسری کتاب میں لکھی گئی ہیں. صفات کے تعلق سے العقیدۃ الواسطیہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. شروع کرنے والوں کے لیے بہترین کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات، جو بھی جتنی بھی قسم کی جو صفات ہیں اس کے تعلق سے انہوں نے ایک دو دلیل کے ساتھ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو قواعد جو بیان کیے ہیں شیخ نے رحمہ اللہ، یہ سب سے اہم قاعدے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی قاعدے ہیں، اس کی بھی اور تفصیل ہے، ان کے تعلق سے بھی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن یہ ایک دم بنیادی اور اساسی قاعدے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیوں جاننا ضروری ہے یہ قاعدے؟ کیونکہ جب ہم ان قواعد کو ہم اچھے طریقے سے جان لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام اور جو صفات ہیں، جب وہ ہم اس کو پڑھیں گے، یا جیسا شیخ نے بتایا کہ قرآن کی آیت ہو سکتی ہے، حدیث ہو سکتی، دعا ہو سکتی ہے. خاص کر کے اذکار میں اور دعاؤں میں کئی بار کئی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسماء و صفات سے اللہ کو پکارا ہے. العظیم، العلیم، الغفور، الرحیم، ایسے کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء و صفات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ والذی نفسی بیدی، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اب ید کا ذکر ہوا ہے وہاں پر، تو وہ صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کئی بار آتا ہے ید کے تعلق سے، احادیث میں کئی احادیث میں یہ صفت کا ذکر ہوتا ہے. تو اس کو کس طریقے سے سمجھیں گے ہم؟ کیونکہ اس میں کئی طریقے کے
اس میں سوچ اور فکر ہے اس میں، اسی لیے گمراہ فرقے اٹھے ہیں. لیکن جو اہل السنہ والجماعت ہیں ان کا اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین اور اس امت کے سلف سے لیا گیا ہے. لیکن جو دوسرے جو گمراہ فرقے سر اٹھائے، انہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں خلط ملط کیا. کئی نے انکار کیا، کئی نے کچھ قبول کیا، کچھ انکار کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک گمراہ فرقہ ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، اور امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ایک ہی فرقہ جو ہے وہ حق پر رہے گا قیامت تک. تو سارے جو گمراہ فرقے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 ہیں. قدریہ ہیں جنہوں نے قدر کا انکار کیا، دوسرا خوارج ہیں، تیسرا رافضہ ہیں، چوتھا مرجیہ ہیں، پانچواں جہمیہ ہیں، اور چھٹواں معتزلہ ہیں. تو یہ 6 جو گمراہ فرقے ہیں، انہی سے اور شاخیں نکلتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 6 سے 12 شاخیں نکلتی ہیں، تو اسی لیے 72 فرقے ہو گئے. تو یہ سارے جو گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات میں فتنہ بچا کر چھوڑ دیا ہے. واقعی فتنہ مچا دیا ہے، اس میں لوگوں کا عقیدہ خراب کر دیا ہے. آج جو عام مسلمان جو عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، وہ غلط عقیدہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اہل الکلام آئے. انہوں نے ان کو اہل الکلام کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ انہوں نے جب یورپ فتح ہوا اور وہاں کے جو فلسفے تھے، یونانی اور رومی جو فلسفے تھے، انہوں نے ان فلسفوں کو انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا، اور اس کے جو بھی خطرناک اور گمراہ جو بھی عقیدے تھے، انہوں نے اس کو عربی میں ترجمہ کر دیا، اور پھر وہاں سے صوفیہ نے اس کو اٹھا لیا. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیوں میں جو آج ان کے جو عقیدے ہیں، نعوذ باللہ، وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے، اور نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی جسم پر روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ سب جو عقیدے ہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ وہ سب وہی فلسفوں سے اٹھا کر لے آئے ہیں، اور اس کو انہوں نے اس کو ترویج کی، لوگوں میں پھیلایا اس کو. اور اللہ المستعان، آج مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ ایسے ہی فلسفوں پر، ایسے ہی خرافات پر بن گیا ہے. کتاب و سنت پر عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا. تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی فرقہ حق پر رہے گا، وہ ہے اہل السنہ والجماعت، اہل الحدیث، اہل الاثر. آج کے زمانے میں ہم سلفیون کہتے ہیں، سلفی ہیں. تو الحمدللہ ہمارا ہی عقیدہ جو ہے کتاب اور سنت سے ہم لیتے ہیں، نہ فلسفے سے، نہ کسی قول سے، نہ کسی کتاب سے. تو اسی لیے یہ قواعد جو ہیں یہ ہمیں ایسے گمراہ جو عقیدے ہیں، ایسے گمراہ عقیدوں سے بھی بچنے سے ہمیں مدد کریں گے. سب سے پہلا جو فرقہ ہے اس کو کہتے ہیں جہمیہ. جہم بن صفوان کی اتباع کرنے والے ہیں. تو جہمیہ جو ہیں ان پر اہل العلم کا فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سارے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، کسی کا بھی وہ اقرار نہیں کرتے ہیں. تو اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے یہاں پر کہ بعض فرقے ایسے کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے بغیر سمع، بغیر سننے کے، علیم ہے بغیر علم کے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے پورے اسماء و صفات کا انکار انہوں نے کر دیا. تو اسی لیے ان کو جہمی کہتے ہیں، جہم بن صفوان کی اتباع ہے.
لیکن سبحان اللہ یہ باریکی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کیوں انکار کیا. ان کو کہتے ہیں اہل التعطیل کہتے ہیں اس کو. تعطیل کا مطلب ہے عربی میں انکار کر دینا, ٹھکرا دینا. تعطیل اس کی مکمل طریقے سے اس کو نفی کر دینا اس کا. ان کو اہل التعطیل کہتے ہیں اس کو, اہل العلم. تو کیوں انہوں نے انکار کیا؟ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے تشبیہ کی, یعنی کہ انہوں نے مشابہت کی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو انہوں نے مخلوقات کی صفات سے انہوں نے مشابہت کی. تشبیہ جس کو کہتے ہیں مشابہت کرنا. تو مشابہت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے, تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو یہ غلو ہے, تشبیہ میں غلو ہو جاتا ہے. تو یہ غلو کے مرتبے پر چلے گئے. مشابہت میں, مشابہت کے تعلق سے غلو کرتے ہوئے وہ تعطیل تک پہنچ گئے. اور پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان میں سے بھی کچھ دوسرے فرقے نکلے ہیں. جہمیہ تو مکمل طریقے سے وہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے بن گئے, لیکن ان میں سے ایک اور فرقہ نکلا, یا ایک اور فرقہ بنا ہے جو یہ کوشش کرتا ہے کہ اہل سنہ اور جہمیہ کے درمیان ایک راستہ نکالے. وہ ہے معتزلہ. تو معتزلہ جو ہیں, ہمیشہ اہل علم یہی کہتے ہیں کہ معتزلہ جو ہیں وہ دونوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل سنہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہمیہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیا راستہ نکال لیا اس میں سے. وہ بھی گمراہی کا راستہ ہے, وہ بھی حق پر نہیں پہنچے اس راستے سے. پھر معتزلہ کے رد میں اشاعرہ نکلے. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ, وہ ایک فرقہ نکلا. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی وفات کے قریب انہوں نے رجوع کر لیا. کہتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے, کیونکہ وہ بھی مرحلوں سے گزرے ہیں. امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آخر دور میں آخری مرحلے پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آج سے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے منہج پہ ہوں. انہوں نے اعلان کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی میں نے لکھا ہے اس سے پہلے اور جو بھی میں نے کہا ہے یہ باطل ہے. تو آج میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے. امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کا جو عقیدہ ہے, ان کا جو منہج ہے, میں اس پر ہوں, وہی حق ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کوٹ پہنتے ہیں ثوب پر, اس کو بشت کہتے ہیں اس کو, وہ بشت جو ہے وہ نکال دیے. نکال کر انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. یہ ظاہر کرنے کے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اپنے پرانے طریقے پر نہیں ہوں, میں آج اس کون سے طریقے پر ہوں, میں رحمۃ اللہ, جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو طریقہ ہے میں اسی طریقے پہ ہوں. لیکن گمراہی شیطان کا کھیل ہے کہ ابو الحسن الاشعری کے جو اتباع کرنے والے ہیں وہ ان کے پرانے مذہب کی اتباع کرتے ہیں, نئے مذہب کو نہیں مانتے ہیں. تو جو بھی وہ گمراہی تھی وہ وہی گمراہی کو پکڑے ہوئے ہیں. تو آج کے زمانے کے جو اشعری ہیں وہ دیوبندی ہیں, اور یہ اشعری جو عقیدہ ہے وہ اس کو اشعری ماتریدی عقیدہ کہتے ہیں اس کو, یہی دیوبند میں پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ, وہ العقیدہ الطحاویہ پڑھتے ہیں. ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ الامام, ان کی جو کتاب ہے العقیدہ الطحاویہ, وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں وہ, کیونکہ الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ انہوں نے اسی عقیدے کی کتاب میں انہوں نے اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. اور جب اس کے مقدمے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے تلامید ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی رحمہ اللہ, یہ ان کا عقیدہ ہے. ابو حنیفہ اور ان کے تلامید کا عقیدہ ہے, اور انہوں نے اسماء و صفات کے تعلق سے انہوں نے بعض قواعد اور اصول اس میں ذکر کیا ہے انہوں نے. تو یہ پڑھتے ہیں اپنے مدرسوں میں, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کتاب کے, یا اس میں تعویل کر دیتے ہیں, اس کو
اس کے معنوں کو رد و بدل کر کے لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیتے ہیں. تو یہ سب یہ جو گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اہل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے اور ان کے جو قواعد ہیں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. تو یہی کوشش اس کتاب میں کی گئی ہے کہ وہ کون سے قواعد ہیں جو ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ ان گمراہیوں میں نہ پڑے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے. اور اللہ کے اسماء و صفات جو ہیں، ہم جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیت ہے، الوہیت ہے اور اسماء و صفات ہے. ربوبیت کا سب اقرار کرتے ہیں، الوہیت ہیں بھی نہیں بھی، لیکن اسماء و صفات آج کے زمانے میں صرف اور صرف اہل السنہ والجماعت کا ہی عقیدہ جو ہے، توحید اسماء و صفات کے تعلق سے صرف انہی کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح عقیدہ ہے. اس میں بھی کئی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض علماء بھی اس میں بھی غلطیاں کیے ہیں، لیکن ان کی غلطیاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں ان سے معاف کی جائے. لیکن یہ جو علم کا جو شعبہ ہے الاسماء و صفات، اس کا صحیح فہم رکھنا، اس کے تعلق سے صحیح علم رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری بن جاتا ہے، تاکہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ ان گمراہ فرقوں کی گمراہیوں میں نہ پڑھیں، اور جو دوسرے جو علماء ہیں جو چھوٹی موٹی غلطی کیے ہیں یہاں پر وہاں پر، ایسی غلطیوں کو بھی ہم پہچانیں، لیکن وہ ہمارے علماء ہیں، کچھ بھی ہو جائے ان کی عزت اور ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی غلطیاں جو ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے، اسے بچنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے. کیونکہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر ایک آدم کا بچہ جو ہے وہ خطا کرتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غلطی نہیں کرتا ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہی ہیں، لیکن سب سے بہترین وہ ہے، غلطیوں کرنے والوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں اپنی غلطیوں سے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں اپنی غلطیوں سے. تو یہ سب سے بہترین ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے پڑھانے کے دوران میں ہم سے بھی غلطیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاف کرے. تو اس کے ساتھ کتاب کے جو کلمات ہیں وہ پڑھیں گے. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلیما. وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته احد ارکان الایمان. اللہ کا جو ایمان، اللہ کے اوپر جو ایمان ہے اور اس کا ایک حصہ بنتا ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. وہی الایمان بوجود اللہ تعالی والایمان بربوبیتہ والایمان بالوہیتہ والایمان باسمائہ وصفاتہ. تو اللہ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کا رب ہونا، خالق، مالک، رازق، مدبر، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی ربوبیت کے تعلق سے ان کا تعلق ہے، اللہ کی ربوبیت سے. والالوہیہ، الالوہیہ اس کو کہتے ہیں توحید العبادہ، یعنی کہ ہر ایک عبادت اللہ کے لیے کرنا، کوئی بھی عبادت ہو، قولی، عملی، مالی، علانیہ، باطنیہ، یعنی کہ جو دل کی جو عبادت ہوتی ہے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. والایمان باسمائہ وصفاتہ، اللہ کے اسماء و صفات پر. وہ توحید اللہ بہ احد اقسام توحید ثلاثہ. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں اور یہ ایک قسم ہے، توحید الربوبیہ و توحید الالوہیہ. فمنزلتہ فی الدین عالیہ، اور اللہ کے اسماء و صفات کا جو مقام ہے دین میں وہ سب سے اونچا مقام ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت سے اس کا تعلق ہے. وہ اہمیتہ عظیمہ، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت عظیم اہمیت ہے، یعنی کہ بہت سخت ضرورت ہے ہر ایک مسلمان کو اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا. ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم
باسماء اللہ تعالی باسماء اللہ تعالی و صفاتہ. تو کسی کو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جب تک کہ اس کو اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہ ہو اس کے پاس. لِيَعْبُدَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ, تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر سکے بصیرہ یعنی کہ علم پر, قرآن اور حدیث کا علم, اس علم پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. قال اللہ تعالی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو الاسماء الحسنى, سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَادْعُوهُ بِهَا, تو آپ اگر اللہ کو پکاریں گے, دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی, تو وہ ان الاسماء الحسنى کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کو پکاریں گے, اللہ سے دعا کریں گے. وَهَذَا يَشْمَلُ دُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ وَدُعَاءُ الْعِبَادَةِ. تو جو دعا یہاں پر جو ذکر ہوئی ہے, مؤلف رحمہ اللہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ دو قسم کی دعائیں ہیں. ایک ہے دعا المسئلہ اور دوسری ہے دعا العبادہ. تو جہاں پر بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو دعا عموماً کہہ رہا ہوں میں, دعا دو قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو دعا ہے وہ اس کو کہتے ہیں دعا العبادہ, عبادت کی دعا, یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کو پکارنا, یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں دعا العبادہ. تو دعا ہے, پکارنا ہے, لیکن یہ عبادت کے تعلق سے ہے. دوسری جو دعا ہے وہ ہے دعا المسئلہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے. مسئلہ کہتے ہیں مانگنے کو, سوال سے. تو مانگنے کے لیے جو ہم دعا کرتے ہیں, مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ جو ہے یہ دعا المسئلہ ہے. تو دعا دو قسم کی ہوتی ہیں. تو سبحان اللہ, اگر آپ سورۃ الفاتحہ دیکھیں گے تو سورۃ الفاتحہ کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو آیتیں ہیں یہ دعا العبادہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات الرحمن الرحیم, اس سے اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے. اور یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ اے اللہ, ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اللہ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط المستقیم کی طرف ہدایت دیو. یہ جو ہے یہ دعا المسئلہ ہے. تو یہاں پر ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ کے پاس. تو سورۃ الفاتحہ دیکھیں دعا ہے. سورۃ الفاتحہ یہ جو سورہ ہے, یہ لوگوں کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہ دعا ہے. تو ہم کم از کم دن میں جب ہم 5 وقت کی جو نماز ادا کرتے ہیں اس میں ہم 17 مرتبہ یہی پڑھتے ہیں, یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, صراط المستقیم کی طرف ہدایت. اور جو گمراہ ہوئے اور جن پر اللہ کا غضب اترا ان سے پناہ مانگتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کے 2 حصے بن گئے. پہلا حصہ دعا العبادہ اور دوسرا اہدنا صراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک یہ جو ہے یہ دعا المسئلہ ہو گیا. یہ تو دعا کی 2 قسمیں اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ مقدمے کا مختصر تھا. قواعد فی اسماء اللہ تعالی, اللہ کے اسماء الحسنہ کے قواعد. پہلا قاعدہ القاعدہ الاولی, مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسماء اللہ تعالی کلہا حسنہ ای بالغہ فی الحسن غایتہ. قال اللہ تعالی وللہ الاسماء الحسنہ. تو سب سے پہلا قاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ یہ سارے نام جو ہیں یہ حسنہ ہیں. تو حسنہ کس کا جمع ہے؟ احسن کا جمع ہے. دیکھیں عربی میں حسن ہوتا ہے. حسن کا مطلب ہے بہت اچھا,
بہترین، اس کو کہتے ہیں مبالغہ، یعنی کہ اس میں اور مبالغہ کرنا حسن میں، تو حسن سے بن جاتا ہے احسن، سب سے بہترین۔ اب مثال کے طور پہ کبیر ہے، کبیر کیا ہے؟ بڑا ہے، بیتن کبیر، بڑا گھر، مسجد کبیر، بڑی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے اکبر تو کبیر سے بڑا ہو جاتا ہے وہ، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے ہر ایک اعتبار سے۔ تو اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں اس کو، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے یہ، یعنی کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حسن ہے، حسن کا صیغۃ المبالغہ جو ہے وہ احسن ہے، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، اور احسن کا جمع ہے حسنہ، تو اسی لیے اللہ اسما جو ہے وہ جمع ہے، اسم جو ہے ایک ہے، نام، اسما اسم کا جمع ہے، تو الاسماء الحسنى کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اور سب سے اچھے نام ہیں۔ تو سارے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جتنے بھی قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یہ سب کے سب سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اور سب سے اچھے نام ہیں، الحسنى۔ ای مؤلف کہتے ہیں بالغہ فی الحسن، یعنی خوبصورتی میں یہ بہت ہی زیادہ یہ مبالغہ کے ساتھ یہ نام ادا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں، اس میں جو معنی پایا جاتا ہے، اس میں کاملیت ہے، یہ نام جو ہے یہ مکمل ہے نام۔ ان ناموں میں نعوذ باللہ کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ علیم، العلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اس علم کی گہرائی کیا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی۔ یہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کیسا ہے۔ تو علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اسی سے بنتا ہے العلیم۔ عالم جو ہے جاننے والا ہے، علیم جو ہے وہ اس میں مبالغہ ہے، اس میں تو بہت زیادہ جاننے والا، العلیم۔ تو العلیم ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ نام ہم کسی شخص کو دے سکتے ہیں، کوئی بھی ویسا نہیں ہو سکتا ہے۔ العلیم، عالم ہوتا ہے، علامہ ہوتا ہے، آج تک کسی شخص کو یہ نام نہیں دیا گیا العلیم، ناممکن ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، دوسرا کسی میں بھی ایسی صفتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا جائے۔ آپ قرآن پڑھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے وہ کتنے مختلف انداز سے، کتنے مختلف آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جھلکیاں دی گئی ہیں قرآن میں۔ تو کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں کہ یعلم ما کان، جو بھی گزرا ہے سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَاذَا سَيَكُونُ، اور جو ہونے والا ہے قیامت تک، اس کے بعد جو بھی ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ یعلم ما کان لو لم یکن کیف یکون، تو یہ بھی جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو مستقبل میں آنے والے زمانے میں جو ہونے والا تھا لیکن نہیں ہوا، اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کوئی بھی پتا درخت سے نہیں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ مخلوقات کون سی کہاں ہیں، زمین میں، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، آج تک انسان کوشش ہی کر رہا ہے، اور ہر دن کچھ نیا نکل کے آتا ہے۔ یہ نیا درخت ملا ہے، یہ کوئی نیا جانور ملا ہے، یہ کوئی نئی مچھلی ملی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مخلوقات میں، زمین اور آسمان، اس کے درمیان جو بھی ہے اس سب کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو
ان مثالوں سے ہمیں یہ ایک ایسا تصور بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم کیا ہے، کتنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہم تصور بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، لیکن اسی لیے ہم ایک مبالغے سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی العلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے العلیم نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، تو اس میں مبالغہ ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ اس میں کوئی قسم کا نقص نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ بعض گمراہ فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہونے کے بعد اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. نعوذ باللہ، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ اللہ کے علم میں نقص رکھنا ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے العلیم، یہ سب سے پہلے بہت خوبصورت نام ہے، اس میں مبالغہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم، اس کی ابتدا اور انتہا ہم نہیں جانتے ہیں. ہم چاہے بھی کوشش کریں بھی تو بھی ہم اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں. تو اسی لیے اس میں مبالغہ ہے اس میں. اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتِ كَامِلَةٍ لَا نُقْصَ فِيهَا. اس لیے کہ یہ جو نام ہیں، ان ناموں کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو کامل صفات ہیں وہ صفات کا ان سے تعلق ہے، اور اس میں اللہ کے اسماء و صفات میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے. بوجہ من الوجوہ لا احتمالا ولا تقدیرا. مثال ذلك الحی. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی اعتبار سے ہم نقص نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، کیونکہ یہ اللہ کے اسماء و صفات جو ہیں یہ مکمل ہیں، کامل ہیں، شامل ہیں. مثال دیتے ہیں الحی. الحی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی زندہ، جو حیات ہے، جسے حیات ہے. الحی اسم من اسماء اللہ. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الحی. متضمن للحیاة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الحی، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حیات کی جو صفت ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ابتدا اور انتہا یہ مخلوقات کی صفت ہے. جو پیدا کیے گئے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر ان کو ختم کیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی موت آئے گی، ہم بھی ختم ہو جائے گا، یہاں سے اس دنیا کی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، اور پھر جو زندگی ہمیں دی جائے گی وہ ابدی زندگی ہے. لیکن یہ جو صفات ہیں یہ صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حیات ہے وہ مخلوقات کی حیات کے جیسی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حیات ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے. اسی لیے آیت الکرسی کی جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعا کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ انت الاول ولیس قبلک شیء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہیں، الاول. اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھے. وانت الاخر فلیس بعدک شیء. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے بعد کچھ نہیں رہے گا. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے اور جو نام ہے
حیا الحی، الحیات کی جو صفت ہے یہ مخلوقات کی صفت کے جیسی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ کامل ہے. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ للحیاہ الکاملہ التی لم تسبق بعدم، اس سے پہلے عدم نہیں تھا. یعنی کہ عدم کہتے ہیں عربی میں کچھ نہیں جو ہوتا ہے اس کو عدم کہتے ہیں، کچھ خالی جگہ. اور اللہ تعالیٰ کی حیات کو زوال نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن مخلوقات جو ہیں وہ آتے جاتے رہیں گے. المستلزمۃ لکمال الصفات من العلم والقدرہ والسمع والبصر. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے، حیات کی جو صفت ہے، اس سے متعلق دوسری صفتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ العلم. تو علم کس کو ہوتا ہے؟ کس کے پاس ہوتا ہے علم؟ جو زندہ ہے اسی کے پاس ہوتا ہے علم. تو یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو حیات کی جو صفت ہے یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. علم ہے، قدرت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت رکھنے والے. السمع، سننا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع. کوئی بھی آواز زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی آواز آتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتے ہیں. والبصر، بصیر یعنی کہ دیکھنے سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک چیز دیکھتے ہیں. تو یہ ساری جو صفتیں ہیں، علم، قدرت، سمع، بصر، دیکھنا، سننا، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنا، یہ سب جو ہے یہ اس کا تعلق حیات سے ہے. کیونکہ اللہ کی ذات مبارک جو ہے وہ زندی ذات ہے، الحیات، الحی. کیونکہ یہ صفات جو ہیں یہ جس کی حیات نہیں ہے اس کو نہیں دیے جا سکتے ہیں. کیا جو زندہ نہیں ہے وہ سن سکتا ہے؟ وہ دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. تو ان کا تعلق الحی سے ہے. تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ پہلا قاعدہ باندھا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے جو نام ہیں یہ سب سے بہترین اور خوبصورت نام ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا نقص اس میں نہیں ہے، اور یہ کامل ہیں اور شامل ہے. آپ ہر ایک نام لے لیجئے، کوئی بھی نام لے لیجئے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو ہر ایک نام کے لیے یہ قاعدہ بیٹھتا ہے. العلیم، القدیر، السمیع، البصیر، الغفور، الرحیم، سب نام پہ یہ قاعدہ بیٹھتا ہے. تو اسی لیے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. اس قاعدے سے کوئی بھی نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام نہیں ہے، وہ اس قاعدے سے باہر نہیں ہے. دوسرا جو قاعدہ ہے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ القاعدہ الثانیہ اسماء اللہ تعالی اعلام و اوصاف. اعلام و اوصاف. اعلام عالم کا جمع ہے. علم جو ہے عربی میں کہتے ہیں ایک نشانی کو، جسے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے. ایک ملک ہے، اس کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جس کو عربی میں اس کو رایا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو علم کہتے ہیں عربی میں. تو علم اس جھنڈے کو کہتے ہیں. تو اس جھنڈے سے کون سے ملک کا جھنڈا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. سعودی عرب کا جھنڈا ہے، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہرے رنگ کا ہوتا ہے، تو اس سے ہم دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا علم ہے. ہندوستان کا بھی ہے، 3 رنگ کا ہے، بیچ میں وہ چکرا ہوتا ہے، نیلے رنگ کا ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہی ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا ہے، یہ ہندوستان کی علامت ہے. تو علامت سے بھی وہیں سے لیا گیا ہے، علم سے. اسی طریقے سے جو نام ہے اس کو بھی عربی میں علم کہتے ہیں. میرا نام لیاقت، یہ میرا علم ہے. خالد، یہ ان کا علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں. تو علم کا جمع اعلام. اسی لیے امام الذہبی رحمہ اللہ ان کی ایک مجموعہ ہے سیر اعلام النبلا. سیرت کا جمع سیر
علم کا جمع اعلام، النبلا نبیل کا مطلب جو محترم اور جن کو کیا کہتے ہیں، ایک جو نبیل عربی میں کہتے ہیں جو اچھے اس کا ہوتا ہے، نوبل کیریکٹرز جس کو کہتے ہیں، اسے نبیل بنتا ہے. تو نبلا یعنی کہ انہوں نے اس میں سارے جو بھی شخصیتیں گزری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تابعین کے زمانے تک 700 ہجری تک جتنے بھی شخصیتیں گزری ہیں ان کی سیرتیں انہوں نے اس میں جمع کی ہے. تو عالم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں یہ اعلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نامے ہیں، اعلام ہیں وہ اوصاف. اور اس میں بعض صفت کا بھی اس کا تعلق ہے. اوصاف صفت کا جمع ہے اوصاف، یا صفات یا وصف کا جمع ہے اوصاف. تو کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ اعلام باعتبار دلالتها علی الذات، یعنی کہ یہ جو نام ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک کی طرف یہ دلالت، یعنی کہ یہ رہنمائی کرتی ہیں. اللہ جس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ہم سب جانتے ہیں. اسی طریقے سے الرحمن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے. تو اگر ہم کہیں گے اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں؟ یہ نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک کی طرف رہنمائی کرتی ہے. تو اسی لیے یہ نام ہے. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ اعلام باعتبار دلالتها علی الذات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کی طرف یہ دلالت کرتی ہیں. وہ اوصاف اس کا وصف، یعنی کہ اس کی صفت کیا ہے، ان ناموں کے اوصاف کیا ہیں. باعتبار ما دلت علیہ من المعانی، تو سب سے پہلے یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ نام کس کی تعبیر کرتے ہیں یا کس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ ان ناموں اور ان صفات کے جو معنی بنتے ہیں اس کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہیں. یہ نام سارے نام وَهِيَ بِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ مُتَرَادِفَةً لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّى. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ نام دیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے آپ کو ان ناموں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے آپ کو یہ نام دیے ہیں. اسی لیے یہ قرآن میں آیا ہے. دیکھیں یہ ضروری بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسماء و صفات جو ہیں توقیفیہ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں سارے مخلوقات سے، اور مخلوقات کو یہ علم دینا ضروری ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے رب کو پہچانیں گے، کس طریقے سے اپنے رب کے ناموں کو پہچانیں گے. تو اسی لیے وحی کے ذریعے یہ نام پہنچائے گئے ہیں ہمارے طرف، انبیاء اور رسل کے ذریعے. تو جو بھی انسان ہیں اور جن ہیں، ان میں سے سب سے بہترین جو علم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا، وہ انبیاء اور رسل ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے العقیدۃ الواسطیہ کے مقدمے میں کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو دعا کی ہے اور ان پر سلام بھیجا ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کیوں؟ کیونکہ انبیاء اور رسل جو ہیں وہ اللہ کے اسماء و صفات کا سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے امتیوں تک انہوں نے ان کو پہنچایا ہے. تو ان کو کس ذریعے سے ان کو یہ علم دیا گیا؟ وہی کے ذریعے سے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر دعا بھیجی اور ان پر سلام بھیجا، کیونکہ جو انبیاء اور رسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بات کہتے ہیں وہی سچ ہے، وہی حق ہے، کیونکہ انہیں سکھایا جاتا ہے وہی کے ذریعے سے.
تو جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان نام کا جو معنی بنتا ہے وہ ایک سے زیادہ معنی بھی ہو سکتا ہے ایک نام میں. تو ان ناموں ان معنوں کو ان ناموں سے ہم اس کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں. مثلا علیم ہے علم رکھنے والا، یا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا، لیکن اس کا تعلق السمع والبصر سے بھی ہے، کیونکہ جو دیکھتا ہے اور جو سنتا ہے وہی علم رکھتا ہے. تو اس میں یہ معنی بنتا ہے. تو علم کا معنی اور علم کس طریقے سے علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ سب ہم اس نام سے ہم جان سکتے ہیں. کیونکہ ہم قدر کے تعلق سے یہ پہلا مرحلہ بیان کرتے ہیں اہل العلم کہ قدر کا پہلا مرحلہ ہے علم. ہر ایک جو بھی ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں شروع سے لے کر آخر تک، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. ہر ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ معنی جو ہیں ہم اللہ کا جو نام ہے العلیم، اس نام سے ہم یہ معنی ان معنوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. وہی بالاعتبار الاول مترادفہ لدلالتہ علی مسمى واحد وهو اللہ عز وجل. تو سب سے پہلے یہ نام جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ نے نام دیے ہیں. وبالاعتبار الثانی مباینۃ لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. اور ہر ایک نام جو ہے ایک نام کا ایک معنی بنتا ہے. علیم کا ایک معنی ہے، خبیر کا ایک معنی ہے، سمیع کا ایک معنی بنتا ہے، بصیر کا ایک معنی بنتا ہے، رؤوف کا ایک معنی بنتا ہے، رحیم کا ایک معنی بنتا ہے. تو ہر ایک نام کا ایک مستقل ایک معنی بنتا ہے، اور وہ خاص ایک معنی رکھتا ہے. مثلا الحی، العلیم، القدیر، السمیع، البصیر، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم، كلها اسماء لمسمى واحد. یہ سارے جو نام ہیں الحی، العلیم، القدیر، السمیع، البصیر، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم، یہ سارے جو نام شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے نام جو ہیں سب سے پہلے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں. وہ ایک ہی ہے. مسمى کا مطلب ہے جس کو نام دیا گیا ہے. تو مسمى ایک ہے. سب نام صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ نام دیے گئے ہیں. لیکن معنی الحی غیر معنی العلیم، لیکن حی کا جو معنی ہے وہ علیم کے معنی سے مختلف ہے، الگ ہے. اور علیم کا جو معنی ہے وہ قدیر کے معنی سے الگ ہے. تو ہر ایک نام جو ہے اس کا ایک مستقل ایک معنی بنتا ہے. وہکذا وَلِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلِيمٌ إِلَّا لِمَنْ لَهُ عِلْمٌ. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اہل اللغہ، یعنی کہ جو عربی زبان کے جو علماء ہیں، اس کے بھی علماء ہوتے ہیں، ان کو نحات کہتے ہیں. ان کو عربی میں نحات، نون ہا الف واو الف تا مربوطہ، نحو سے نحات. تو نحو یہ عربی کے جو اصول اور قواعد ہیں اس کو نحو کہتے ہیں. اور نحو کے علم رکھنے والوں کو ایک کو نحوی کہتے ہیں، اور اس کا جمع ہے نحات، روات کی طرح، راوی روات، نحوی نحات. ان میں سے جو مشہور ہیں وہ ہیں ابن مالک، ابن عقیل، امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی جو ہیں وہ صرف فقی نہیں تھے. امام شافعی جو ہیں وہ حجہ، ان کو کہتے ہیں حجہ. عربی کی زبان میں ان کو حجت کہتے ہیں. ان کو یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں عربی کے جو قواعد ہوتے ہیں، عربی زبان کے جو قواعد ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے جو وہ
حکم دیتے ہیں امام شافعی وہ حجت بن جاتا ہے وہ. تو امام شافعی، الاسمعی، ایسے کچھ ابو الاسود الدولی جنہیں علی رضی اللہ عنہ نے سارے نحو کے قواعد جمع کرنے کے لیے انہیں منتخب کیا تھا. تو یہ سب جو ہیں یہ عربی زبان کے علماء ہیں یہ سب. تو ابن مالک ہیں، ان کا ایک منظومہ ہے الفیت ابن مالک، 1000 شعر کا ایک منظومہ ہے جو مشہور ہے، جس کو پڑھایا جاتا ہے. تو یہ سب جو ہیں ان کو نحات کہتے ہیں. تو ان کو اہل اللغہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ عربی سب سے بہترین یہی جاننے والے ہیں. تو ان کا اجماع ہے کہ جو علم رکھتا ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ جو مثال انہوں نے دی ہے رحمہ اللہ، جس کے پاس علم ہے اور ایسا علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے، صرف اسی کو کہتے ہیں علیم. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کو نہیں کہیں گے. اور اگر سمیع یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ جو سنتا ہے اسی کو سمیع کہتے ہیں، سننے والے کو. یعنی کہ یہ صفت اس کے پاس موجود ہے. یہ صفت اگر اس کے پاس وہ صفت نہیں ہے تو پھر اس کو وہ نام نہیں دیں گے. تو یہ عربی کے اعتبار سے ہے. اسی طریقے سے ولا بصیر الا لمن لہ بصر، اور بصیر کس کو کہیں گے؟ جو دیکھ سکتا ہے اسی کو بصیر کہیں گے. جو دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو بصیر نہیں کہیں گے عربی میں. تو جمتا نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہے ان کو عربی سے ہی سمجھنا ہے ان کو. اسی لیے اس کو کہتے ہیں توقیفیہ ہے، کیونکہ اگر آپ دوسری جگہ سے لیں گے تو اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، خلط ملط ہو سکتا ہے اس میں. لیکن اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو عربی سے ہی سیکھیں گے، اس کو عربی سے ہی لیے جائیں گے. اور مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اس کا سبب بھی ذکر کیا ہے یہاں پر. کہتے ہیں وَهَذَا أَمْرٌ أَبْيَنْ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى دلیل، اور یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا جو اندھا ہے، اگر اس کو کہیں گے بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے. جسے بھی عقل ہے وہ کہے گا یہ پاگل ہو گیا، یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا یہ پاگل ہو گیا ہے. وَبِهَذَا عُلِمَ ضَلَالُ مَنْ سَلَبُ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى مَعَانِيهَا مِنْ أَهْلِ التَّعْطِيلِ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمِيعٌ بِلَا سَمْعٍ. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں تو اس سے ان گمراہ فرقوں کی گمراہیت کا اندازہ لگتا ہے جو کہتے ہیں، جن کو یہاں پر اہل التعطیل کے نام سے ذکر کیے ہیں مؤلف. اہل التعطیل یعنی کہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے. تعطیل نفی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والوں کو اہل التعطیل کہتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام سمیع تو ہے، وہ اقرار کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے السمیع. اگر وہ السمیع کا انکار کر دیں گے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے. تو قرآن کی آیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہے. تو اسی لیے وہ آیت اور نام کا انکار نہیں کرتے لیکن صفت کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ السمیع بلا سمع، یعنی کہ اللہ کا نام ہے السمیع لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، سننے کی جو صفت ہے، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ گمراہی ہے. وَبَصِير بلا بصر، اللہ تعالیٰ کا نام بصیر ہے لیکن جو دیکھنے کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. وہ اس صفت کا انکار کر دیتے ہیں. نام کا اقرار کرتے ہیں لیکن صفت کا انکار کر دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تعطیل، انکار کرنا، نفی کرنا. وعزیز بلا عزہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز لیکن بغیر عزت. عزت کا مطلب یہاں پر عزت جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ معنی نہیں ہے،
لیکن عزت کا مطلب ہے یہ طاقت اور قوت کے معنی میں آتا ہے یہاں پر. وہکذا رحمک اللہ وعلل ذلك بأن ثبوت الصفات مستلزم، کیونکہ یہ کیوں اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعدد القدامى وهذه العلة عليلة بل میتہ. تو بہت بہترین ایک نقطہ یہاں پر ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ. دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعطیل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں اور صفات ہیں اس کا انکار کرنا اس کو تعطیل کہتے ہیں. مکمل طریقے سے اس کا انکار کر دینا، اس کی نفی کر دینا، یہ تعطیل ہے. دوسرا ہے تحریف، ان کو رد و بدل کرنا. تیسرا ہے تأویل. تأویل کا مطلب ہے اس کا ایک غلط معنی دینا، اس کو ایک غلط معنی نکالنا اس سے، تأویل. چوتھا ہے تشبیہ، مشابہت کرنا. اللہ کے جو صفات ہیں ان صفات کو مخلوقات کی صفات سے مشابہت کرنا، تشبیہ کرنا اس کی، تو اس کو کہتے ہیں التشبیہ. پانچواں ہے تمثیل، مثال سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کو مخلوقات کے صفات کی مثال دینا. چھٹواں ہے تکییف. تکییف کا مطلب ہے کیف، کیف سے، کیف کا مطلب کیسے، کیسے پوچھنا، اس کو تکییف کہتے ہیں. تو یہ 6 طریقے ہیں خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کا غلط معنی نکالنا. تعطیل، انکار کرنا، نفی کرنا. تحریف، اس کا رد و بدل کر دینا. تأویل، اس کا غلط معنی دینا اس کو. تشبیہ، مخلوقات کی صفات سے مشابہت کرنا. تمثیل، مخلوقات کے صفات کی مثال دینا اللہ تعالیٰ کے صفات کو. اور تکییف، پوچھنا کہ کیسے ہیں. تو یہ 6 جو ہیں یہ گمراہی کے اسباب ہیں. تعطیل جہمیہ کرتے ہیں، تحریف و تأویل یہ معتزلہ اور اشاعرہ کرتے ہیں. تشبیہ اور تمثیل یہ ان کو کہتے ہیں مشبہہ، جو مخلوقات کے صفات سے اللہ کے صفات کی مشابہت کرتے ہیں. اور تکییف، اہل التکییف. تکییف جیسا امام مالک رحمہ اللہ، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ درس دے رہے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا الرحمن علی العرش استوى. جب امام مالک نے اس آیت کے تعلق سے وہ درس دے رہے تھے، کہے ہم سب جانتے ہیں 7 بار یہ آیت آئی ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش استوى. الرحمن یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہوئے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق ہے اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر استوا ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ جو شخص آیا اس نے پوچھا کہ کیف استوا. کیف عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، کیف کا مطلب ہے کیسے، اس لیے پوچھتے ہیں کیف حالک، تمہاری حالت کیسی ہے. کیف استوا، کیسے استوا ہوا. تو اس کا جو سوال کرنے کا جو انداز تھا وہ صحیح انداز نہیں تھا، کیونکہ یہ جو سوال تھا یہ اس میں انکار تھا. اس میں وہ حق کی طلب نہیں کر رہا تھا، وہ اس میں انکار تھا. تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کچھ دیر خاموش رہ گئے، اپنا سر نیچے کر لیا. جب وہ سر اپنا اوپر کیے تو پھر ان کی پیشانی پر جو ہے پسینہ رکا ہوا تھا، ان کا اتنا بھاری لگا وہ سوال ان پر. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو قول ہے امام مالک کا، یہ قاعدہ بن جاتا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے. اور بعض اہل العلم نے اس قول کو دوسرے صحابیوں سے بھی روایت کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے نہیں کہا ہے، لیکن اس کے
بعض الفاظ جو ہیں ملتے جلتے ہیں، لیکن امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم من حیث اللغہ، استوا جو ہے عربی کے زبان کے اعتبار سے سب جانتے ہیں کہ استوا کیسے ہے. والکیفیت مجہول یا مجہولۃ من حیث الوصف، کیسے استوا ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر یہ مجہول ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. اس کا جو وصف ہے، اس کی جو طریقہ ہے، صفت ہے، وہ نہیں جانتا ہے. والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ قرآن اور حدیث میں آ گیا یہ بات. یہ والسؤال عنہ بدعہ، لیکن اس کے تعلق سے سوال کرنا جو ہے یہ بدعت ہے. تو پھر امام مالک نے اپنے تلامیذ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بدعتی ہے، اس کو مسجد کے باہر پھینک دو اس کو. تو اس کو لے کے جا کر اس کو مسجد کے باہر ڈھکیل دیا گیا اس کو، کیونکہ اس نے انکار کیا استوا کا جو صفت ہے، اس صفت کا انکار اس نے کیا. تو اسی لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا گیا. تو تعطیل جو ہے وہ انکار کرنا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اس کو تعطیل کرتے ہیں. تو آپ یہ 6 نقطے جو ہیں آپ اس کو یاد رکھیں: تعطیل، تحریف، تأویل، تشبیہ، تمثیل اور تکییف. تو یہ 6 ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے گمراہی کے اسباب بن سکتے ہیں یہ 6. تو یہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیوں اہل التعطیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر صفات ہیں، اتنے سارے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان صفات سے یہ لازم آتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ساری جو صفات ہیں یہ کہتے ہیں کہ قدیمہ ہے، یعنی کہ یہ قدیم پرانے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لیکن غلطی کہاں کرتے ہیں اہل التعطیل؟ وہ کہتے ہیں، جیسا یہاں پر شیخ حفیظ رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ تعدد القدماء، کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنے سارے صفات ہیں اور یہ صفات سارے پرانے صفات ہیں، قدیمہ ہیں، تو اس مختلف صفات سے مختلف ذات ہو سکتی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات نہیں ہے، الگ الگ ذات ہو جائے گی. ایک ذات کی یہ صفت ہے، ایک ذات کی یہ صفت ہے، ایک ذات کی ایک صفت. ایک ذات جو ہے وہ سمیع ہے، ایک ذات جو ہے وہ بصیر ہے، ایک ذات جو ہے وہ علیم ہے. نعوذ باللہ، یہ کون سی عقل سے یہ قابل قبول ہو سکتی ہے بات یہ؟ لیکن یہ اہل التعطیل بیوقوف ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ہیلے بنانے ہیں ان کے باطل کو بڑھاوا دینے کے لیے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر مختلف ہو جائے، ذاتیں الگ الگ ہو جائیں گی. وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَلِيلَةٌ، تو مؤلف کہتے ہیں کہ یہ جو علت بیان کر رہے ہیں، یہ علت جو ہے یہ علیلہ، یعنی کہ یہ بیمار ہے، علیلہ. بل میتہ، بلکہ یہ جو علت ہے، یعنی کہ علت کا مطلب ہے یہاں پر یہ سبب ہے، یہ مری ہوئی ہے علت، یہ زندہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے قبول کریں گے آپ کہ اگر اللہ کے مختلف صفات ہیں، ہر ایک صفت کے لیے ایک ذات چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ساری صفات جب ایک مخلوق میں بھی پائی جا سکتی ہیں، مخلوق بھی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، اس کا بھی علم ہوتا ہے، وہ بھی کچھ چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ اٹھا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے وہ. تو جب یہ ساری صفات ایک مخلوق میں پائی جا سکتی ہیں، تو پھر رب کائنات میں کیوں نہیں پائی جا سکتی یہ صفات؟ کیوں اس میں فرق کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی؟ لیکن یہ اہل التعطیل کی ایسی باتیں ہوتی ہیں. لدلالت السمع والعقل، السمع والعقل کا مطلب ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ
دلیل السمعی یعنی کہ قرآن اور حدیث سے، کیونکہ سنتے ہیں قرآن اور حدیث، اسے اس کو دلیل السمعی بھی کہتے ہیں اس کو، لدلالت السمع والعقل. تو جب قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں تو اس میں انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرا والعقل یعنی کہ یہ ایک عقل بھی یہ قبول نہیں کر سکتی ہے بات، یہ عقل کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. علی بطلانہا کیونکہ یہ باطل ہے، یہ بات جو ہے باطلی نہیں ہے. فلأن اللہ تعالی وصف نفسه بأوصاف کثیرہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنے آپ کو کئی اوصاف سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. مع انہ الواحد الاحد، اور اللہ سبحانہ وتعالی الواحد ایک، الاحد ایک ہی، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد أوصاف كثيرة لموصوف واحد، اور یہ ساری جو صفاتیں ہیں یہ صرف ایک موصوف ہے، یعنی کہ یہ ساری جو صفات ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی صفات ہے. لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدامى، اور اس ضروری نہیں ہے کہ اگر صفات مختلف ہوئی ہیں تو ذاتیں بھی مختلف ہو جائیں گی. ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی ذات کی یہ ساری صفت ہے. یہ دو دلیلیں ہیں اس کے لیے، ایک قرآن اور حدیث ہے اور دوسرا عقل ہے. عقل کیسے قبول کر سکتی ہے کہ نہیں، اگر ایک صفات الگ ہو گئی تو بھی ایک ذات الگ ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ ذَوَاتُ بَائِنَةٍ مِنَ الْمَوْصُوفِ، کیونکہ صفات جو ہیں یہ موصوف سے الگ نہیں ہو سکتی ہیں، موصوف کے ساتھ ہی صفت رہتی ہے. تو آپ صفت اور موصوف کے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ موصوف کون ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے سمیع، السمیع سمع، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو موصوف کو بھی اور صفت کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ عقل بھی یہ قبول نہیں کرتی ہے. حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من وهي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، اس لیے کہ یہ ساری صفات جو ہیں یہ ایک موصوف کے ساتھ قائم ہے، یعنی کہ یہ جڑی ہوئی ہیں اسی موصوف کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک کے ساتھ یہ ساری صفتیں جڑی ہوئی ہیں. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته رحمک اللہ. اور ہر ایک جو بھی موجود ہے، کل موجود جو بھی موجود ہے، فلا بد له من تعدد صفاته، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں الگ الگ صفات پائی جائیں جو بھی موجود ہے. کوئی بھی مخلوق لے لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ صفات اس میں پائی جاتی ہے. کون سی مخلوق ہے جس میں ایک ہی صفت ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹی جراثیم بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی ایک سے زیادہ صفت پائی جاتی ہیں. وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی کھاتا ہے، وائرس بھی ہے، کچھ نہ کچھ وہ غذا چاہیے اس کو، وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، مرتا ہے. جب ایک چھوٹے جراثیم میں یہ سب صفاتیں پائی جا سکتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم و شان ذات ہے تو اس میں کیوں یہ ساری صفات نہیں پائی جا سکتی ہیں؟ تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے. فَفِيهِ صِفَةُ الْوُجُودِ وَكَوْنِهِ وَاجِبُ الْوُجُودِ أَوْ مُمْكِنَ الْوُجُودِ وَكَوْنِهِ عَيْنًا قَائِمًا بِنَفْسِهِ أَوْ وَصْفًا فِي غَيْرِهِ. تو اس قاعدے کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات سے ختم کیا ہے کہ جو بھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی موجود ہے یا جو بھی موصوف ہے اس میں ایک سے زیادہ صفت پایا جانا ممکن ہے بلکہ لازم ہے. تو یہ جو گمراہی ہے، یہ اہل التعطیل کی گمراہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مختلف صفات ہیں، اور یہ ساری صفات جو ہیں یہ پرانی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ازل سے، تو پھر ہر ایک صفت کے لیے ایک ذات ہو جانی چاہیے. یہ نہ کتاب اور سنت کی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ عقل سے بھی ثابت عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر پائے گی ایسی بات کو. تو یہ دوسرا قاعدہ تھا. تیسرا قاعدہ جو ہے القاعدہ الثالثہ، کہتے ہیں کہ اسماء اللہ تعالی ان دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة امور. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اگر دلالت کرتی ہیں تو تین چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء، کیونکہ یہاں پر یہ جو قاعدے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے تعلق سے ہیں. تو تین چیزیں ہیں. کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ احدها ثبوت ذلك الاسم للہ عز وجل. سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ نام جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. یہ سارے نام جو ہیں، جو بھی نام قرآن اور حدیث میں آئے ہیں الاسماء الحسنہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں. دوسرا ثبوت الصفت التي تضمنها كله للہ عز وجل. تو اس میں اس نام میں جو بھی صفت آئی ہے، مثال کے طور پہ حی نام ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کی صفت ہے حیات. سمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کی صفت ہے سمع، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. بصیر البصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور صفت ہے بصر، دیکھنا. تو یہ سارے جو نام ہیں، اس نام کے متعلق جو صفت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی ہے. اس نام کے ضمن میں جو صفت آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی ہے. الثالث ثبوت حکمها ومقتضاها. اور تیسرا یہ ہے کہ ہر ایک نام کا جو ہے وہ ایک حکم ہوتا ہے اور اس کے مقتضیات، یعنی کہ اس کے متعلق جو بھی دوسرے جو اسماء و صفات ہیں یہ بھی ثابت کیے گئے ہیں. اور اس کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے ایک دلیل پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ بِالتَّوْبَةِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لِأَنَّ مُقْتَضَى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. تو یہاں پر رکتے ہیں، اور یہ جو دلیل مؤلف رحمہ اللہ نے انہوں نے جو پیش کی ہے اس کے لیے کچھ مزید تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے کافی وقت لگے گا. لیکن ہم تیسرے قاعدے کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ کل تیسرے قاعدے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو وہاں سے ہم مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.